بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی احکامہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 66 اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر 95 ولو کان الخمر مثمنا فقد خرجناه وشیء آخر وهو ان فی الخمر الواجب هو القیمۃ واجب ان کا اسم ہے وہی تصلح ثمنا لا مثمنا۔ یہ امام شافعی کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، پیچھے دیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کما اذا باع بالمیتۃ او باع الخمر بالدراہم، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جیسے مردار کے عوض آپ بیع کرو اور مشتری اس پر قبضہ بھی کر لے پھر بھی وہ مفید ملک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر شراب کو کسی نے بیچا درہم کے عوض اور اس نے شراب پر قبضہ بھی کر لیا تو بھی مفید ملک نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی نے مردار کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو جو چیز خریدی ہے اگرچہ قبضے میں بھی چلی جائے پھر بھی اسے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح بیع فاسد میں بھی اگرچہ قبضے میں چلی جائے پھر بھی ملک کا فائدہ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے امام شافعی نے فرمایا تھا باع الخمر بالدراہم، ایک آدمی نے دراہم کے بدلے میں شراب خریدی اور شراب پر قبضہ بھی کر لیا تو بھی مفید ملک نہیں ہوتی ہے بیع۔ تو جس طرح وہ مفید ملک نہیں ہوتی اسی طرح بیع فاسد بھی مفید ملک نہیں ہونی چاہیے قبضے کے بعد۔ تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو قیاس کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو لے گئے نا بیع بالمیتہ کے اوپر لے گئے کہ جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، فرق بڑا واضح سا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک بیع فاسد اور چیز ہے، بیع باطل اور چیز ہے۔ ہمارا امام شافعی کے ساتھ اختلاف بیع فاسد میں ہے، یہی تو مطلب اس جملے کا وفیہ الکلام، وہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسی پر تو ہماری گفتگو ہے امام شافعی کے ساتھ کہ جو بیع فاسد ہے وہ بیع فاسد میں رکن بیع پایا جا رہا ہوتا ہے، محلیت بیع پائی جا رہی ہوتی ہے، اہلیت بیع پائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں ہمارا امام شافعی سے اختلاف ہے کہ یہ مفید ملک ہے، اور جو بیع باطل ہے اس میں تو فی لا یوجد الکلام، بیع باطل میں تو امام شافعی سے ہمارا کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں مفید ملک نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مفید ملک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارا امام شافعی سے اختلاف بیع فاسد میں ہوا بیع باطل میں نہ ہوا تو والمیتۃ لیست بمال فانعدم رکن، جو میتہ ہے وہ مال ہی نہیں ہے، اور ہم نے کہا تھا بیع فاسد کے لیے اس کا مال ہونا ضروری ہے، یعنی بیع کے دونوں رکن پائے جانے ضروری، بیع کا رکن یعنی مال، اللہ اکبر، ثمن اور مبیع میں سے ہر ایک کا مال ہونا ضروری ہے، یہ رکن ہے اس کا۔ تو مبیع یہاں جو المیتۃ لیست بمال کہہ کر بتایا کہ مردار تو مال ہی نہیں ہے، لہذا رکن ہی ختم ہو گیا، جب رکن ختم ہو گیا بیع باطل ہوگی، اس سے تو ہمارا آپ سے اختلاف ہی نہیں، بیع فاسد میں اختلاف ہے۔ ولو کان الخمر مثمنا میں بھی بالکل یہی بات بتائی ہے جو المیتہ میں بتائی ہے، صرف انداز اور ہے۔ المیتہ میں یہ بتایا کہ میتہ کے بدلے میں بیع کرنا بیع باطل ہے، رکن نہ ہونے کی وجہ سے، اور بیع باطل میں ہمارا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ ولو کان الخمر میں بھی یہ بتایا کہ خمر کی صورت جو آپ نے پیش کی ہے اس صورت میں بھی بیع باطل ہے، اور بیع باطل میں ہمارا آپ سے کلام ہی نہیں ہے۔ کیسے بیع باطل ہے خمر میں؟ ہم نے کہا ولو کان الخمر مثمنا، اگر خمر مسمن ہو جیسے امام شافعی نے کہا، او باع الخمر بالدراہم، دراہم کے بدلے میں شراب بیچی، شراب مسمن ہے نا، مسمن کا مبیع، اگر شراب مسمن ہو تو اس مسئلے کی تخریج ہم نے پیچھے کر دی ہے۔ وہ یہ کہا تھا کہ اگر ہم شراب کو مبیع بنائیں تو مبیع بنانے میں اعزاز لازم آتا ہے، اور شریعت نے تو ہمیں اہانت کا حکم کی ہے، شراب کے اعزاز کا حکم تو نہیں دیا، لہذا جب مبیع بنائیں گے ہم شراب کو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک بیع باطل ہوگی۔ تو جب شراب مبیع بن رہی ہو، مسمن بن رہی ہو، تو ہم نے اس کو قد خرجناہ اس کا مسئلہ ہم نے بیان کر دیا، وہ یہی بیان کیا تھا کہ اس صورت میں بیع باطل ہوتی ہے، لہذا یہ بھی پھر زیر بحث نہ رہا جب بیع باطل ہو گئے۔ ہاں وشیء آخر سوا ما ذکر ہناک، ایک بات البتہ اور رہ جاتی ہے اس مذکورہ بات کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ وہ ان فی الخمر الواجب هو القیمۃ وہی تصلح ثمنا لا مثمنا۔ دوسرے کہ اگر ہم یہ بیع منعقد کر بھی دیں، شراب، میں نے شراب بیچی زاہد کو، ہم اس بیع کو منعقد بھی کر دیں، چلو جی بیع ہو گئی ہے، پھر بھی واجب شراب کے اندر میرے اوپر اس کو قیمت دینا ہوگا، شراب نہیں دے سکتا میں اس کو۔ ہم بیع منعقد کر دیتے ہیں، میں نے ایک بوتل شراب کی بیچی، اس نے کہا میں نے جی آپ سے 100 روپے کی خرید لی، اگر ہم اس بیع کو منعقد بھی مان لیں تو شریعت مجھے یہ کہے گی کہ اب آپ شراب کی قیمت اس کو دیں، جو قیمت ہے مارکیٹ میں، آپ خود شراب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مسلمان شراب کی تسلیم و تسلم کا مجاز نہیں ہے، اس کو نہ شراب دینے کی اجازت ہے نہ شراب لینے کی اجازت ہے۔
عقد ہو بھی گیا تو بھی ان فی الخمر الواجبہ هو القیمۃ للعین، تو شراب کے معاملے میں میرے اوپر واجب وہ شراب کی قیمت دینا ہوگی، شراب کی عین بوتل دینا نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے شراب دینے کی۔ جب میرے اوپر قیمت دینا واجب ہوگی، یوں کہا جائے گا کہ یہ جو بوتل ہے ٹھیک ہے ثمن تو 100 روپے طے ہوا، لیکن مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے، جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اب وہ شراب کی قیمت دیں اس کو۔ اگر میں اس کو قیمت دوں گا وَهِيَ تَصْلُحُ ثَمَنًا لَا مُثَمَّنًا، قیمت تو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، مبیع بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ شریعت نے قیمت کو ثمن بنایا ہے، شریعت نے قیمت کو ثمن بنایا ہے، اور قیمت ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، مسمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو گویا کہ وہ بھی مجھے ثمن دے رہا ہے، میں بھی اسے ثمن دے رہا ہوں۔ وہ جو مجھے 100 روپے دے گا وہ ثمن ہوگا، میں جو شراب دینے کے بجائے اس کی قیمت دوں گا، قیمت کو شریعت ثمن بناتی ہے، تو میں بھی ثمن دے رہا ہوں۔ یہ کیسا عقد بیع ہے جس میں ثمنین پے جا رہے ہیں اور مبیع ہے ہی کوئی نہیں؟ یہ بیع باطل ہے، اس لیے کہ پھر اس میں وہ رکن نہیں ہے مبیع والا کہ تو دونوں ثمن بن جائیں گے۔ تو یہ بھی شریعت کے احکام کو بدل دینا ہے کہ دونوں طرف سے ہم نے ثمن بنا دے دی ہے۔ تو یہ جب رکن نہ پایا گیا بیع کا، اس لیے کہ وہ بھی ثمن دے رہا ہے اور میری قیمت بھی ثمن بن رہی ہے، تو مبیع نہ پایا گیا نا، تو رکن نہ پایا گیا، رکن نہ پایا گیا تو پھر بھی بیع باطل ہی ہوگی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کو ہم لوگ، اگر شراب کو ہم عین مبیع بنا کر ہی بیچیں تو وہ بیع باطل ہے، ہم نے پڑھ لیا۔ اگر ہم اس کو عین مبیع بنا کر نہ بیچیں، عقد منعقد کر لیں، بعد میں جب دینے لگے ہم کہیں جی ہم عین شراب نہیں دیتے، اس کی قیمت دیتے ہیں، تو بھی بیع باطل ہے۔ تو لہذا آپ نے جو کہا وَلَوْ بَاعَ الْخَمْرَ بِالدَّرَاهِمِ، وہ تو بیع باطل بنتی ہے، اور بیع باطل پر تو ہماری آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے۔ صورت مسئلہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ صورت مسئلہ شراب کو بیچنے کے بارے میں 2 صورتیں بنے گی۔ ایک یہ وَلَوْ كَانَ الْخَمْرُ مُثَمَّنًا فَقَدْ خَرَّجْنَاهُ، کہ میں نے اس کو شراب بیچی، اس سے میں نے پیسے لیے، شراب کو میں نے مسمن بنایا، شراب مبیع ہے نا، تو اور شریعت میں شراب کو مبیع بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو لہذا جب شریعت میں شراب کو مبیع بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو مبیع نہ ہوا نا پھر بیع کے اندر، چونکہ اس کو تو مبیع بنا نہیں سکتا میں، شریعت اس کو مبیع مانتی نہیں ہے۔ جب اس کو میں مبیع نہیں بنا سکتا شراب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مجھے حکم اس کی احانت کرو اور میں تو بیع کر کے اعزاز دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں جب اس شراب کو ہم نے مبیع نہ بنا سکے تو بیع باطل ہو گئی۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ میں نے اس کو شراب بیچی اور شراب ہی میں نے دینی تھی اس کو، آگے مبیع دینا تھا، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ آپ یہ شراب مبیع نہیں بنا سکتے، تو اس کو ہم نے بیع کو باطل قرار دے دیا۔ دوسری صورت یہ ہے وَشَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ، اس میں کہ میں نے شراب کا سودا اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ بوتل میں نے آپ کو 100 روپے کی بیچ دی، جب دینے کا وقت ہے ہم نے کہا جی شریعت جو ہے نا ہمیں شراب دینے کی اجازت نہیں دیتی، چلو ہم ایسا کرتے ہیں شراب تو نہیں دے سکتے، شراب کی جو مارکیٹ ریٹ ہے قیمت ہے وہ دے دیتے ہیں، شراب تو دے نہیں سکتا میں کیونکہ شراب مبیع بن جائے گا اور اس کا اعزاز ہوگا اور اس کے اعزاز کی مجھے اجازت نہیں ہے، لہذا شراب کی جگہ پر میرے اوپر قیمت واجب ہوگی، ہم یوں کر لیتے ہیں۔ جب قیمت واجب ہوگی بھی شراب کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ دیں، مثلا وہ 120 روپے ہے لیکن میں نے اس کو 100 روپے کی بیچ دی تھی، ثمن اور قیمت میں فرق ہوتا ہے، تو میں اس کو اب 120 روپے دوں گا، میں 120 روپے دے رہا ہوں، وہ مجھے 100 روپے دے رہا ہے، تو یہ تو یہاں پر دونوں ثمن پائے گئے، مبیع کہاں ہے یہاں؟ تو ایسی صورت میں یہ بھی شریعت کو باطل کرنا شریعت کو تبدیل کرنا لازم آتا ہے کہ ادھر سے جو قیمت تھی شریعت یوں اصل میں سمجھے، اب میں نے جو شراب کے بدلے میں اس کو قیمت دینی ہے، اور قیمت ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، مسمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہاں پر جب میں قیمت کو مسمن بنا کر دے رہا ہوں نا، قیمت کو میں مسمن بنا کر دے رہا ہوں اور شریعت نے کہا قیمت تو ثمن بن سکتی ہے، تو میں نے شریعت بدل دی ہے کہ شریعت نے اس کو ثمن کہا اور میں نے اس کو مسمن کر دیا۔ تو ایسی صورت میں جب شریعت بدل دی ہے تو شریعت بدل کر بیع کرنا بیع باطل ہے۔ حاشیہ نے ایسے لکھا ہے، شریعت بدلنے والی بات لکھی ہے کہ شریعت بدل دی میں نے، کہ شریعت نے کہا قیمت کو ثمن بناؤ اور میں اس کو مسمن بنا کر دے رہا ہوں، جو کہ شراب کے بدلے میں جاری نا۔ جب شریعت بدلی ہے تو تغییر مشروعیت کرنا، مشروع چیز کو بدل دینا، اس سے بھی بیع باطل ہوتی ہے۔ سمجھ تم؟ تو یہ جو میں نے آپ کو آخر میں بات بتائی ہے نا تغییر مشروع والی، یہی بات نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، آپ اسی کو ہی چاہے اپنے تکرار میں دہرائیں۔ اچھا، اس سے یہ بات بالکل معلوم ہوگی، طالب علم نے پوچھا کہ پھر تو امام شافعی کے نزدیک بیع فاسد کوئی چیز نہ ہوئی۔ دراصل امام شافعی کے نزدیک ایک ہی بیع کی قسم ہے، بیع فاسد، اور وہ اسی کو باطل بھی فاسد ہے، فاسد بھی، یعنی ان کے نزدیک یوں سمجھ لیں بیع کی ایک ہی قسم ہے، باطل اور فاسد الگ نہیں ہے، ان کے یہاں صرف بیع باطل ہوتی ہے، آپ اسی کو فاسد کہہ دیں تو باطل بھی اسی میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک 2 قسمیں ہیں، ہم بیع فاسد الگ مانتے ہیں، بیع باطل الگ مانتے ہیں، ہمارے یہاں 2 قسمیں شافعی کے ہیں، ایک ہی قسم ہے، اسی ایک قسم میں باطل بھی آتی ہے۔
اور وہ جو فاسد ہوتی ہے وہ فاسد کو بھی باطل کہتے ہیں. امام شافعی باطل کو بھی باطل کہتے ہیں اور فاسد کو بھی باطل کہتے ہیں، اور ہم لوگ باطل کو باطل کہتے ہیں اور فاسد کو فاسد تقسیم کرتے ہیں. وہ تقسیم ہی نہیں کرتے اس میں. یہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے کہہ لیں یا قریب اس کے ہے جیسے ہم احناف کے ہاں فرض اور واجب کی اصطلاح ہے. شوافع کے ہاں فرض اور واجب کی اصطلاح نہیں ہے، ان کے ہاں فرض کی ہی اصطلاح ہے بس. اچھا آگے، ثم شرط ان یکون القبض باذن البائع. پھر امام قدوری نے یہ شرط لگائی تھی کہ قبضہ باذن البائع. دیکھو پیچھے متن میں کہا تھا بامر البائع متن میں، تو بامر البائع کا مطلب نیچے لکھا تھا ای باذن البائع. تو ہم نے کہا تھا کہ مشتری مبیع پر بیع فاسد میں قبضہ کرے بائع کی اجازت سے. اگر بائع کی اجازت سے قبضہ کرے گا تو پھر ہم اس بائع کو مفید ملک مان لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہا ہے نا بائع کی اجازت سے قبضہ کرے، یہ بائع کی اجازت سے کیا مطلب ہے اس میں بتا رہے ہیں. ثم شرط ان یکون القبض باذن البائع. پھر امام قدوری نے یہ شرط لگائی ہے کہ قبضہ کرنا وہ بائع کی اجازت سے ہونا چاہیے. امر سے مراد اذن تھا. وہو ظاہر، اور اذن کی شرط لگانا یہی ظاہر روایت، یعنی ظاہر روایت میں ہے کہ وہ اس کی اجازت سے قبضہ کرے. الا انہ یکتفی بہ. ٹھیک ہے، بائع کی اجازت سے قبضہ کرے گا، یعنی بائع اجازت دے گا. میں نے آپ کو یہ موبائل بیچ دیا ہے 10,000 روپے کا، اس شرط کے ساتھ 1 ہفتہ موبائل میں خود استعمال کروں گا. بائع فاسد ہو گئی. اب میں نے اس کو اجازت دیجیے، میری طرف سے اجازت ہے آپ اس پر قبضہ بھی کر لیں. اب اس نے قبضہ بھی کر لیا، اب ایسی بائع مفید ملک ہوگی. یہ جو کہا ہے نا کہ اذن ہو، ٹھیک ہے، یہ ظاہر روایت ہے. الا مگر یہ کہ انہ یکتفی بالاذن دلالتاً، مگر اس اذن پر اکتفا کیا جائے گا دلالتاً، یعنی ہر دفعہ صراحتاً کہنا نہیں ہوگا کہ چلو میری طرف سے اجازت ہے موبائل پر قبضہ کرو. اگر دلالتاً بھی اجازت پائی گئی تو بھی کافی سمجھ لیا جائے گا. کما اذا قبض المشتری المبیع فی مجلس العقد استحسانا، جیسا کہ مشتری نے مجلس عقد میں اسی مبیع پر قبضہ کر لیا تو استحسانا اس پر بھی اکتفا کر لیا جائے گا. یکتفا بھی استحسانا، یوں عبارت ملے گی آپس میں. یعنی مجلس عقد میں نے اس کو بیچا، میں نے زبان سے نہیں کہا کہ چلو بھی میری طرف سے اجازت ہے قبضہ کر لو، بس میں نے بیچا اور اس نے اسی مجلس میں قبضہ کر لیا، لے لیا، سمجھو میری طرف سے اجازت پائی کی ہے، اگرچہ اذن کے الفاظ نہیں ہوئے. وہو صحیح، اور یہی قول صحیح ہے کہ اتنی اجازت، یہ اجازت بھی معتبر ہے اگرچہ لفظ اجازت استعمال نہیں ہوا. لأن البیع، ہم نے اس کو درست مان لیا کہ یہ بھی اجازت معتبر ہے اور درست ہے. کیوں؟ لأن البیع تسلیط من البائع علی القبض، کیونکہ بائع کرنا یہ ہے بائع کی طرف سے قبضے پر مشتری کو قدرت دینا ہوتا ہے. تسلیط کا معنی قدرت دینا. جب میں نے بائع کی ہے تو گویا کہ میں اس کو قدرت دے رہا ہوں کہ جی آپ کو چیز بیچی تو قبضہ بھی کریں، اٹھا لیں اس چیز کو. فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ وَلَمْ يَنْهَ الْمُشْتَرِي، جب مشتری نے اس مبیع پر بائع کی موجودگی میں افتراق سے پہلے مطلب وہی مجلس عقد میں افتراق سے پہلے قبضہ کر لیا. ولم ينهى المشتری، ولم ينهى المشتریہ، یعنی ولم ينهى البائع المشتریہ، اور بائع نے مشتری کو روکا بھی نہیں قبضہ کرتے ہوئے. کان القبض بحکم تسلیط السابق، تو اب اس کا قبضہ کرنا وہ سابقہ قدرت دینے کی وجہ سے ہوگا. یعنی جب میں نے اس کو بیچا اس نے اسی وقت نہیں کیا، لیکن اسی مجلس میں جدا ہونے سے پہلے اس نے قبضہ کر لیا، تو وہ جو میں نے شروع میں بیع کی تھی، یعنی آپ سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے، اور ابھی مجلس باقی تھی، اس نے 20 منٹ بعد قبضہ کیا. تسلیط ثابت کرنا تو 20 منٹ پہلے والی جو قدرت دی تھی اسی کے تحت گویا کہ 20 منٹ بعد قبضہ کر رہا ہے، اور یہ قبضہ کرنا معتبر ہوگا. ہاں نیچے لکھا ہوا ہے قبل الافتراق نیچے، وبعد الافتراق لا بد من الاذن الصریح، افتراق ہو گیا اب اذن صریح ضروری ہوگا. وقضى القبض في الهبة في مجلس العقد يصيح استحسانا، اسی طرح ہبہ میں بھی جو قبضہ ہے مجلس عقد میں وہ بھی استحسانا درست ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں نے کسی کو چیز ہبہ کی اور اسی مجلس عقد میں اس نے اس چیز پر قبضہ کر لیا اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے روکا نہیں اس کو، تو وہ ہبہ ہو، یعنی قبضہ درست ہو گیا. مثلا میں نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو ہبہ کی، مجلس عقد ابھی باقی تھی، تھوڑی دیر بعد اس نے وہ چیز اٹھا لی اور میں نے دوبارہ نہیں کہا اٹھا لو، لیکن میں نے اس کو روکا بھی نہیں، تو بس یہ محوب چیز محوب پر قبضہ کرنا معتبر ہوتا ہے. اسی طرح بائع فاسد میں بھی میں نے ایک چیز بیچی، 15-20 منٹ بعد اس نے اس کو اٹھایا، تو وہ قبضہ کرنا بھی میری اجازت سے معتبر سمجھا جائے گا. آگے وشارت ان یکون، شرط لکھا ہوا ہے یا شرط ہو لکھا ہوا ہے؟ شرط آگے ہو تو نہیں ہے،
دیکھو ہم نے کتنی مشکل سے اس کو نکالا تھا. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اشارتہ، حالانکہ یہ بنا میں لکھا ہے اشارتہ، اس کا فعل قدوری ہے رحمہ اللہ. واشارت ان یکون فی العقد عوضان کل واحد منہما مال. اب دیکھو ایک ایک بات لے کر چل رہا ہے نا، پہلے قبضے کی بات کی تھی، پھر بھی امر البیع کی بات کی تھی، ترتیب سے چل رہے نا. اچھا، اور اب وہ کر رہے ہیں وفی العقد عوضان کل واحد منہما مال. تو اس نے یہ بھی بات کی تھی، امام قدوری نے شرط لگائی تھی کہ عقد میں ایسے عوض ہوں جن میں سے ہر ایک مال ہو. وشارت القدوری رحمہ اللہ ان یکون فی العقد عوضان کل واحد منہما مال. یہ شرط لگائی تھی نا کہ عقد میں عوضین ہوں ان میں سے ہر ایک مال ہو. لیتحقق رکن البیع، یہ اس لیے تھا تاکہ بیع کا رکن متحقق ہو جائے، کیونکہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک مال ہوگا تو بیع کا رکن پایا جائے گا. اور بیع کا رکن کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال. جانبین سے مال ہوگا تو بیع ہوگی، جانبین سے مال نہیں ہوگا تو بیع نہیں ہوگی. فیخرج علیہ البیع بالمیتۃ والدم والحر والریح والبیع، پھر مرفوع ہو جائے گا فیخرج علیہ البیع بالمیتۃ والدم والحر والریح والبیع مع نفی ثمن. اب اسی کے اوپر یہ مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا، اسی شرط کے اوپر یہ مسئلے بھی نکل آئیں گے. کون سی شرط کے اوپر؟ یہ شرط لگائی تھی کہ دونوں طرف سے مال ہو. اس شرط کے اوپر اب یہ مسئلے بھی ہم نکال سکتے ہیں. البیع بالمیتہ، مردار کے عوض میں بیع کرنا، تو مردار کے عوض میں بیع کرنا فاسد ہوگی باطل ہوگی؟ باطل ہوگی، چونکہ اس نے کہا تھا مال ہونا چاہیے، میتہ کو شریعت مال نہیں مانتی. والدم، دم کے عوض میں بیع کرنا بیع باطل ہوگی. والحر، آزاد کے عوض میں بیع کرنا بیع باطل ہوگی. والریح، اور ہوا کے بدلے میں بیع کرنا. کیا مطلب ہوا کے بدلے میں؟ ہوا کے بدلے میں یہ ہے کہ جیسے مثلا ہوا آتی ہے میرے گھر کے اوپر سے اور جاتی ہے مولوی قاری احمد صاحب کے گھر، اوپر سے گزر کے جاتی ہے نا، تو میں نے اسے کوئی چیز بیچ دی. میں نے کہا یہ جو ہے نا اس نے مجھے کوئی چیز بیچی، میں نے کہا اس کے بدلے میں پیسے جو ہے نا وہ جو ثمن دینی ہے، وہ جو میرے گھر کے اوپر سے ہوا گزر کے آپ کے گھر نہیں جاتی، تو چونکہ میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتی نا، وہ تو میرا گھر ہے، تو وہ اس ہوا کے بدلے میں نے آپ کو بیچ دیا. یہ نہیں، چاچ میں لکھا ہوا بعت هذا العبد بالريح التي تهب من مكان الجانب الشمالي وذلك المكان ملك له. یہ مکان جو میرا ہے، میرے مکان کے اوپر سے جو ہوا گزر کے جا رہی ہے وہ ہوا میں نے اس کو بیچ دی ہے، تو لہذا اس کے بدلے میں آپ مجھے فلانی چیز دیں. تو یہ بھی بیع باطل ہوگی چونکہ اس کو شریعت مال نہیں مانتی. والبیع مع نفی ثمن، اور وہ بیع بھی بیع باطل ہوگی جو نفی ثمن کے ساتھ ہو. نفی ثمن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچی ایک چیز، موبائل بیچا، اور آگے سے اس نے کہا کہ جی میں آپ سے موبائل خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں اس کی ثمن کوئی نہیں ہوگی. بیع خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کی ثمن کوئی نہیں ہوگی، یہ بیع باطل ہے. اس لیے جب اس نے یہ کہا کہ میں موبائل خریدتا ہوں، یعنی موبائل کی بیع کر رہا ہوں، موبائل خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کی ثمن کوئی بھی نہیں ہوگی، جبکہ بیع کے اندر تو ثمن اور مبیع کا ہونا شرط ہوتا ہے، رکن ہے. یہ تو جب آپ نے ثمن کی نفی کر دی گویا کہ آپ نے اس کا رکن پورا نہیں ہونے دیا. جب بیع کا رکن پورا نہیں ہوا تو وہ بیع باطل ہو گئی. کیونکہ ہم پہلے بھی اسی لیے کہتے رہے نا کہ مردار کے وقت میں بیع باطل ہے کہ مردار وہ رکن ایک پورا نہیں ہو رہا. جب اس نے کہا ثمن اس کی ہوگی ہی نہیں، ثمن کی نفی ہے، تو پھر بیع باطل ہوگی، چونکہ ایک رکن کے اندر مبادلۃ المال بالمال نہیں پائے گا، عوضین میں سے ایک عوض نہیں پایا گیا. اگر اس کی ایسی نیت ہے تو بھائی سیدھا کہ مجھے ہبہ کر دو. یعنی باطل اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بول بیع رہا ہے اور آگے سے اس کا رکن پورا نہیں ہونے دے رہا، کہہ رہا ثمن نہیں ہوگا اس کا، تو پھر وہ سیدھا کہ جی مجھے ہدیہ کر دو، پھر ٹھیک ہے بسم اللہ. بیع بولنا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اچھا آگے ہے وقولہ لزمت قیمت، ترتیب سے چل رہے نا، پیچھے متن میں دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا عوضان کل واحد منہما مال مالک المبیع. آگے ولزمت قیمت، اور جب ایسی بیع ہو گئی کہ اس نے بیع کے حکم سے مبیع پر قبضہ کر لیا اور عوضان جو تھے ان میں سے ہر ایک مال تھا، تو مبیع کا مالک ہو گیا اور اس کو قیمت لازم ہوگی. لازمت قیمت، اس کی قیمت لازم ہوگی، پر لکھا ہوا ہے نیچے ای عند الہلاک، یعنی اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت لازم ہوگی، اس کی پھر وہ قیمت دے گا، ثمن نہیں دے گا. اچھا یہ ہے جو کہا نا قیمت لازم ہو جائے گی. لازمت قیمت فی ذوات القیم، اگر جو چیز میں نے اس کو بیچی ہے اگر وہ ذوات القیم میں سے ہے، جیسے بکری ہے،
بکری اس کو بیچی تھی اور بکری اس کے پاس ہلاک ہوگی تو اب اس کی قیمت دے گا. اما فی، آسان سی بات ہے بالکل. اما فی ذوات الامثال یلزمہ المثل، اگر وہ ذوات الامثال تھی تو پھر مثل اس کے مثل لازم ہوگی. لأنہ مضمون بنفسہ بالقبض، کیونکہ لأنہ کا مرجع مبی، کیونکہ یہ جو مبی ہوتا ہے یعنی مبی مثلی، یہ مبی مثلی یہ مضمون بنفسی ہوتا ہے قبض کی طرح. آپ صرف اس کا مرجع مضمون مبی بنا سکتے ہیں. مبی مضمون بنفسی ہی ہوتا ہے بالقبض، یعنی مبی بذات خود قبضے کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے. مبی پر جب قبضہ کر لیا تو اپنی ذات میں ہی وہ مضمون ہوتی ہے. یعنی ذات میں مضمون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بطور زمان اس کا مثل ہی واجب ہوتا ہے. مثلی چیز تھی، آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، تو جب مثلی چیز پر قبضہ کر لیا جائے، بعد میں جب اس کے ادا کرنا پڑتا ہے نا اس کا بدلے میں، تو وہ مثلی ہو تو مثل دیتے ہیں، ذوات القیمہ میں سے ہو تو قیمت دیتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں اس سطر کو، لأنہ مضمون بنفسی بالقبض، کیونکہ جو مبی ہوتا ہے یہ قبضے کی وجہ سے بذات خود مضمون ہو جاتا ہے. یعنی قبضہ کر لیا، اب اس کا زمان آتا ہے. جب زمان دیں گے تو پھر اگر ذوات القیمہ میں سے ہے تو قیمت ہوگی، ذوات الامثال میں سے تو امثال ہو. فشابہ الغصب، یہ غصب کے مشابہ ہو گیا. جیسے غصب کے اندر جو مغصوبہ شے ہوتی ہے، مغصوبہ شے قبضہ کرنے کی وجہ سے بذات خود مضمون ہو جاتی ہے. جب مغصوبہ چیز پر قبضہ کر لیا بذات خود وہ مضمون ہوگی، اب اس کی وجہ سے زمان دینا پڑے گا. اگر وہ مثلی ہے تو مثل دینا پڑے گا، ذوات القیمہ میں سے قیمت دینی پڑے گی. مبی بھی بالکل ایسی ہی مغصوبہ چیز کی طرح بذات خود قبضہ کرنے کی وجہ سے مضمون ہو جاتی ہے، اب اس کا پھر زمان دینا ہوگا. وہذا، اور یہ والی بات کہ ذوات الامثال میں مثل واجب ہوتا ہے. لأن المثل صورۃ ومعنى اعدل من المثل معنى، یہ بات جو پڑھی ہوگی. ذوات الامثال میں ہم قیمت نہیں مانگتے بلکہ ہم اس میں مثل مانگتے ہیں. وجہ، کیونکہ جو مثل ہوتی ہے نا وہ صورتاً اور معنن یہ زیادہ برابری کرنے والی ہوتی ہے اس مثل سے جو معنن ہو. چونکہ مثل میں اس میں صورتاً بھی پایا جاتا ہے، معنن بھی پایا جاتا ہے. اور جو معنن ہوتا ہے اور وہ قیمت ہوتی ہے اس میں صورتاً نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر بکری ہے، بکری کے بدلے میں جب قیمت آئے گی تو قیمت اس بکری کے معنن مشابہ ہے، ٹھیک ہے نا. صورتاً تو مشابہ نہیں ہے نا بھی، صورتاً تو اس جیسی نہیں ہے. لیکن اگر جو چیز ہلاک ہوئی ہے اور اس کا مجھے زمان مل رہا ہے مثلی لحاظ سے، مثلا موبائل تھا اور اسی طرح کا موبائل مجھے مل رہا ہے، کتاب تھی اسی طرح کی کتاب مجھے واپس مل رہی ہے زمان ادا کرنے کے وقت، تو جو کتاب میری اس کے پاس ہی اس کے بدلے میں اسی جیسی کتاب بازار سے خرید کے مجھے دے رہا ہے، وہ تو صورتاً بھی اسی جیسی ہے اور معنن بھی اسی جیسی ہے. لیکن جب اس نے بکری تھی اس کے پاس اور بکری کے بدلے میں اس کے پیسے دیے، قیمت دی، تو قیمت معنن تو اسی جیسی ہے کہ جو کچھ وہ بکری میں تھا مجھے حاصل ہونا تھا وہ ان پیسوں سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن صورتاً تو اس کے نہیں ہے. لہذا اگر کوئی چیز صورتاً و معنن آپ کو واپس کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے نا بنسبت اس کے جو معنن کی جائے. لہذا مثلی چیز میں چونکہ مثل دے کر صورتاً و معنن برابری ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے اس سے کہ صرف قیمت دلائی جائے. چنانچہ مثلی چیز میں مثل دلایا جائے گا چونکہ وہ صورتاً اور معنن دونوں لحاظ سے برابر ہو رہی ہوگی، اور ذوات القیمہ میں سے قیمت دلائی جائے گی، معنن دلائی جائے گی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ، یہ عبارت اشتباہ ڈال رہی ہے کیونکہ لام عام طور پر ينبغي یا يجوز کے معنی میں آتا ہے. یعنی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بظاہری ترجمہ لگ رہا ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار ہے، یا ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ اس کو فسخ کر سکتا ہے. یہ سمجھ آ رہے نا. حالانکہ اس کا مطلب یہ کہ یجب علی المتعاقدین فسخ، جیسا کہ فقہ البیوع صفحہ نمبر 960/2. متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے بیع کو فسخ کرنا، بیع فاسد کو فسخ کرنا واجب ہے. یہ ایک مسئلہ ہے میرے عزیز بھائیو. کبھی بیع فاسد ہو جائے تو ان باتوں میں کبھی نہ رہنا کہ چلو مفید ملک تو ہے نا، ملک تو میری اس پر حاصل ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ نے ملک حاصل کر بھی لیے تو بھی آپ کو گناہ ہوا، اس کو توڑنا واجب ہے. کہ بائع کو کہو میرا ثمن واپس کر، اور مشتری مبی واپس کرے، حتیٰ کہ اگر بائع کے پاس وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو پیسے اس نے لیے تھے وہی پیسے واپس کیے جائیں گے. اتنی سختی ہے اس میں. اگر ہلاک ہو گئے تو پھر اس جیسے اور پیسے مخصوص. مشتری اپنی طرف سے کوشش کرے اس بائع کو توڑنے کی. اگر وہ بائع نہیں کرتا تو پھر مجھے مسئلہ معلوم نہیں کہ پھر کیا صورت اختیار کی جائے گی. مثلا مشتری بائع توڑنا چاہتا اور بائع نہیں توڑنا چاہتا، چلو یہ کل بتا دوں گا انشاءاللہ. تو پھر اس کی وہ مثل ہوتی قیمت ہوگی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ رَفْعًا لِلْفَسَادِ، واجب کیوں ہے؟ فساد کو دور کرنے کے لیے کہ اس بائع میں فساد آ گیا ہے. وَهَذَا قَبْلَ الْقَبْضِ ظَاهِرٌ،
قبضے سے پہلے تو یہ بالکل ظاہر ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو فسخ کا حق ہے، یعنی متعاقدین میں سے ہر ایک کو فسخ، اچھا یہ لام کا معنی یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو فسخ کا اختیار ہے، یہ بات بھی اس لحاظ سے بھی ٹھیک بنتا ہے ترجمہ، کوئی حرج نہیں ہے، لکل واحد کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو فسخ کا اختیار ہے، یعنی بائع بھی فسخ کر سکتا ہے اور مشتری بھی فسخ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا بائع جی مجھے تو فسخ کا حق حاصل ہے تجھے حاصل نہیں ہے، یا مشتری یہ نہیں کہہ سکتا جب مجھے حق حاصل ہے آپ کو نہیں ہے، لہذا لام ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو ہاں ان میں سے ہر ایک کو فسخ کا اختیار ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں جی میں فسخ کرتا ہوں۔ اچھا کیا لکھا ہے فتح القدیر والے نے؟ جی ہاں فتح القدیر میں بھی یہ عبارت لکھی جس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اصل تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ واجب ہے، لیکن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ واجب تو دونوں پر ہے کہ فسخ کریں، لیکن فسخ کرنے کا اختیار دونوں کو ہے، مشتری بھی فسخ کر سکتا ہے اور بائع بھی، کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کر سکتا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا وہذا قبل القبض ظاہر، یہ بات کہ فسخ کا ان دونوں میں سے ہر ایک کو دے رہے ہیں، یہ قبضے سے پہلے تو ظاہر ہے بالکل کہ دونوں کر سکتے ہیں، لأن البيع الفاسد لم يفد حکمہ، کیونکہ بائع فاسد نے ابھی اپنا حکم نہیں ظاہر کیا، اس کا حکم ہے ملک، بائع فاسد سے ملک حاصل ہوتی ہے نا، جب تک قبضہ نہیں ہو تو ملک حاصل نہیں ہوئی، جب ملک حاصل نہیں ہوئی تو بائع بھی کہہ سکتا ہے بھی میں نے فسخ کیا، اگلے کو ملک ہی حاصل نہیں ہو وہ کہے جی میری چیز ہے میں مالک ہوں اس کا، مشتری بھی فسخ کر سکتا ہے، فیکون الفسخ امتناعا منہ، لہذا قبضے سے پہلے بائع کو فسخ کرنا وہ اس حکم سے رکنا ہوگا، یعنی دونوں اس حکم سے رکنا چاہتے ہیں، حکم کیا ہے؟ ملک، یعنی دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے فسخ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ملک حاصل نہ ہو، اس لیے کہ ملک حاصل ہونا بھی ملک خبیث حاصل ہوتا ہے، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب تک قبضہ نہ ہو اس وقت تک تو دونوں کو اختیار ملنا بالکل واضح سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ ابھی تک ملک حاصل نہیں ہوئی، اور فسخ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اس ملک سے رکنا چاہتے ہیں چونکہ ملک حاصل ہونی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقضا بعد القبض، اسی طرح ہر ایک کو فسخ کا اختیار ہوگا قبضے کے بعد بھی، یہ تھوڑا سا بات ہوئے، قبضے کے بعد ہر ایک کو فسخ کا اختیار ہے، اذا کان، لیکن اس میں شرط ہے، اذا کان الفساد فی صلب العقد، اگر فساد صلب عقد میں آیا تھا تو پھر تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، جو کہے جی میں فسخ کی تو اس کی بات مان لیں گے، عقد فسخ کر دیں گے، لقوت ہی، اس لیے قوت ہی کا مرجع فساد کی طرف، فساد کے قوی ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ جب صلب عقد میں فساد آیا تو فساد قوی تھا، قوی ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو اختیار تھا کہ توڑ دو، بس فساد اتنا زیادہ ہے کہ دونوں کو اختیار ہے توڑو۔ صلب عقد کی مثال ہاشم لکھی ہوئی، جیسے ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچا، صوب کو شراب یا خنزیر کے بدلے بیچا، کیونکہ ایک طرف صوب اور ایک طرف شراب ہے، یہ صلب عقد ہے نا، صلب عقد کہتے ہیں عقد کی وہ ریڑھ کی ہڈی، یعنی جس پر جس سے عقد بنتا ہے مبیع اور ثمن سے، تو مبیع اور ثمن میں ہی فساد آ گیا کہ ایک طرف صوب لے کر دوسرا خنزیر ڈال دیا آپ نے، تو ایسی صورت میں جب فساد ہو گیا ہے تو اب بھی بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا، لیکن ان کان فساد بشرط زائد، اگر فساد صلب عقد میں نہیں آیا، یعنی عقد تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے مثلا میں نے موبائل بیچا 10,000 روپے کا، صلب عقد میں ادھر موبائل ہے اور ادھر 10,000 روپیہ ہے، یہ صلب عقد ہے نا، مبیع اور ثمن، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں خرابی یہ شرط زائد کی سے، میں نے کہا موبائل میں نے آپ کو بیچ دیا، بیع ہوگی، مگر 1 ہفتہ میں استعمال کروں گا موبائل، تو اگر فساد ہے شرط زائد کی وجہ سے تو اب یہ فساد تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل حق تو ٹھیک ہو گیا، مبیع ثمن تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، فساد ہے لیکن خدا کمزور ہے، اگر فساد شرط زائد کی وجہ سے ہو تو پھر کس کو اختیار ہوگا فسخ کا؟ پیچھے پڑتا نا کہ ہر ایک کو ہوگا، تو پھر فلیمن لہو الشرط ذالک، ذالک کا مطلب جواز الفسخ، یعنی یوں لکھا ہوا ہے فذالک لمن لہو الشرط، عبارت یوں لکھی ہے فذالک لمن لہو الشرط، پھر یہ چیز یعنی جواز فسخ کرنے کا اختیار ملنا، پھر یہ اس کو ملے گا جس کے حق میں شرط مفید ہے، لام ہے نا علا نہیں ہے، لمن لہو الشرط، وہ شخص جس کے حق میں شرط مفید ہے، جیسے میں نے موبائل بیچا تھا 10,000 کا اس شرط پر کہ میں 1 ہفتہ استعمال کروں گا، شرط کس کے حق میں مفید ہے؟ بائع، مجھ بائع کے حق میں مفید ہے، لہٰذا ایسی صورت میں فسخ کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا دون من علیہ، یعنی من علیہ شرط، پورا لفظ یہ ہے دون من علیہ شرط، نہ کہ اس شخص کو حاصل ہوگا جس کے خلاف شرط جا رہی ہے اور وہ مشتری ہے، زاہد کو اختیار نہیں ہوگا موبائل 10,000 روپے کے بدلے میں شرط زائد کے ساتھ خریدنے کے ساتھ، کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا یہ کہ جی میں بھی اب بیع فسخ کرتا ہوں، وجہ لقوت العقد، اس لیے کہ اب عقد قوی ہو چکا ہے۔ عقد کیسے قوی ہو گیا ہے کہ عقد دار و مدار رکھتا ہے مبیع اور ثمن پر، اور مبیع اور ثمن میں کوئی خرابی نہیں ہے،
لہذا عقد قوی ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عقد کو اسی طرح رہنے دیں فساد کے ساتھ ہی، تو یہ تو شریعت ہی ٹھیک نہیں کہتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس عقد کو توڑ دیں، یعنی فساد کو ہم ختم کریں، اور فساد ختم ہوگا شرط ختم کرنے سے نا، اور شرط اگر ہم شرط ختم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی شرط ختم ہے، تو میں تو اس بیع پر راضی ہی تب ہوا تھا کہ جب یہ شرط لگاؤں کہ بھائی مجھے بھی ایک ہفتہ استعمال کرنے دو گے۔ تو جس آدم اور بیعن کے اندر بائع اور مشتری دونوں کی رضامندی ہو تو بیع منعقد ہوتی ہے نا، دونوں کی رضامندی ہی نہ ہو تو بیع منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس عقد کو ختم کرنا چاہتے ہیں یوں کہ ہم اس کی جو زائد شرط ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ عقد ٹھیک ہو جائے، آپ زائد شرط ختم کرنے لگیں گے، میں تو راضی نہیں ہوں اس پر، اس لیے کہ میں تو راضی اس پر ہوں گا نا، وہ شرط ساتھ اضافی لگا اس میں میرا فائدہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی زائد شرط کو ختم کریں، یعنی عقد میں جو فساد آیا تھا اس کو فسخ کریں، تو کس کی رضامندی ضروری ہوگی؟ میری رضامندی ضروری ہوگی، جس کے حق میں شرط مفید تھی، اس لیے کہ اس شرط کے بغیر میں تو راضی ہی نہیں ہوں، لہذا مجھ سے رضامندی لی جائے گی، مجھے اختیار دیا جائے گا کہ آپ توڑو اس کو، کیونکہ اگر صرف اس کو اختیار دے دیں جی آپ توڑ دو، اضافی شرط جو لگائی ہے، اضافی شرط ہم اس سے توڑوا دیتے ہیں مشتری سے، مشتری کہہ دے جی ٹھیک ہے وہ شرط ہم نے ختم کی، تو وہ تو پہلے ہی شرط ختم کرنے کے لیے تیار تھا، اور اگر وہ شرط ختم کرتا ہے میں کہتا ہوں میں راضی نہیں ہوں اس عقد پر، جب میری طرف سے رضامندی نہیں ہوئی تو بیع کہاں ہوئی؟ لہذا یہ اختیار پھر اس کو ملے گا جس کے لیے شرط نافع تھی۔ نہیں، مشتری تو بھاگ کے راضی ہے، مشتری تو راضی ہے، مشتری تو پہلے دن سے راضی تھا، مشتری تو کہتا تھا یہ شرط نہ لگاؤ ایک ہفتہ استعمال کرنے کی، مشتری کب کہے گا کہ یہ شرط لگاؤ؟ میں بات سمجھا لوں پھر اب، مشتری تو یہی کہے گا کہ شرط نہ لگاؤ، اس کے لیے حق میں تو شرط مفید نہیں ہے، شرط میرے حق میں مفید ہے، لہذا میری رضامندی کا مسئلہ بنتا ہے اگر شرط کو توڑتے ہیں کہ شرط توڑنے کے بعد میں بھی راضی ہوں کہ نہیں ہوں۔ ہاں، تو اس لیے الا انہ کے استثناء ہے قوت عقد سے، اور ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ صلب عقد کے اندر درستی ہونے کی وجہ سے ادھر موبائل ادھر 10,000 ہے تو عقد قوی ہو گیا، شرط زائد میں خرابی ہے نا، آپ نے کہہ دیا قوت العقد، لفظ استعمال کیا نا کہ عقد قوی ہو گیا، جب آپ نے قوت العقد کہا تو اس اعتراض پیدا ہو گیا، اعتراض پیدا ہو گیا کہ اگر یہ عقد قوی ہی ہے تو پھر مجھے بھی توڑنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، جب عقد قوی ہو گیا تو پھر مجھے توڑنے کا اختیار کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے الا انہ لم انہ ضمیر شان ہے، الا انہ لم یتحقق المرادات، مگر یہ کہ رضامندی ثابت نہیں ہوتی، یہاں آگے بڑھا لو بدون شرط، الا انہ لم یتحقق المرادات بدون شرط، مگر یہ کہ شرط لگائے بغیر رضامندی ثابت نہیں ہوتی، فی حق من لہ الشرط، جس کے حق میں شرط مفید ہے، جس کے لیے شرط نافع ہے، اس کے حق میں شرط کے بغیر رضامندی ہی ثابت نہیں ہوتی، جب رضامندی ثابت نہیں ہوتی لہذا مجھے اختیار دیا جائے گا فَلَهُ أَن يَفْسَخَ، لہذا من لہ شرط کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو فسخ کرے، تو لہذا من لہ شرط یعنی میں ہوں، مجھے اختیار ہوگا اس بیع کو فسخ کرنے کا۔ قال فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، مشتری کو حکم یہ تھا جو چیز شرائع فاسد سے خریدی ہے اس میں تصرف نہ کرے، واپس کرے، یہ اس پر واجب تھا، لیکن اگر اس نے آگے بیچ ہی دی نفذ بیعہ، بیع تو نافذ ہو جائے گی، اس کی دلیل آپ کو معلوم ہوگی کیوں؟ لأنہ ملکہ، کیونکہ وہ اس کا مالک ہو چکا تھا، ملکیت تو حاصل ہوگی تو اس نے اپنی مملوکہ چیزیں آگے بیچی ہے نا، لہذا آگے مثلا میں نے زاہد کو بیچی تھی، زاہد نے آگے جنید کو بیچ دی، جو چیز اس نے بیچی ہے وہ اس کی ملک میں تھی، اس لیے کہ بیع فاسد سے ملک تو حاصل ہو جاتی ہے، اپنی مملوکہ چیز بیچنے سے تو آگے بیع درست ہو جائے گی جنید کے ساتھ۔ لأنہ ملکہ فملک تصرف فی، کیونکہ وہ اس مبیع کا مالک ہو گیا تھا، جب مالک ہو گیا تھا فمالک التصرف فیہ، لہذا اس مبیع مقبوض میں تصرف کا بھی مالک ہے، یہ تو نہیں کہ مالک ہونے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جی بس میری ملک میں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو کھا نہیں سکتا، لہذا اس میں تصرفات بھی کر سکتا ہے، تصرفات میں کھانا پینا بھی ہے، اس چیز کو آگے بیچنا بھی ہے۔ فملک التصرف فیہ وسقط حق الاسترداد، نیچے لکھا بالتصرف، سقط بالتصرف حق الاسترداد للبائع الاول، اب یہ تصرف کر لینے کی وجہ سے اس کو کھا پی لیا، بیچ دیا، کوئی بھی تصرف کر لیا، یہاں تو بیع کی بات چل رہی ہے، اس نے آگے بیچ دیا، جب اس نے بیچنے کا تصرف کر لیا تو بیچنے کا تصرف کرنے کی وجہ سے حق استرداد ساقط ہو گیا، بائع اول کے لیے مجھے حق استرداد تھا،
میں اسے کہہ سکتا تھا جو موبائل میں نے آپ کو بیچا ہے مجھے واپس کرو چونکہ بے فاسد ہوگی ہے، لیکن جب اس نے آگے تصرف کر کے بیچ دی اب میرا حق کے استرداد واپس ختم ہو گیا، اب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا میرا مبیع مجھے واپس کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پہلے زبانی سمجھ لو پھر درس سمجھنا، یہاں دو حق متعلق ہو گئے ہیں۔ یہاں شریعت کا حق یہ ہے کہ میں اسے واپس لوں، بے فاسد ہوئی نا، شریعت کہہ رہی ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ واپس کرو، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ چیز واپس کی جائے۔ اور اس نے چونکہ جنید کو بیچ دیے، پیسے لے لیے، اور اس بندے نے جنید نے اس سے جو چیز لی ہے وہ تو ایک چیز خریدی ہے اپنی ثمن کے بدلے میں، لہذا جنید کا حق یہ ہے کہ وہ چیز واپس نہ کرے، بھی میں نے تو ایک چیز خریدی ہے میں کیوں واپس کروں۔ اب وہ چیز درمیان میں ایک ہی ہے موبائل، اس کے ساتھ اللہ کا بھی حق ہے جس کے ذریعے سے مجھے کہا جا رہا چیز واپس لو، وہ شریعت کا حق ہے نا کہ بے فاسد کی واپس کرو، اور ادھر جنید کا حق ہے۔ دونوں حقوں میں ہو گیا تعارض کہ اللہ کا حق ہے چیز واپس کرو اور بندے کا حق ہے تو چیز واپس نہیں کی جائے، بھی میری چیز میرے پاس رہے۔ تو اس میں کس کے حق کو مقدم کیا جائے گا؟ بندے کے حق کو۔ اس لیے بڑا چھوٹا یا نہیں دیکھا جائے گا، بندے کے حق کو اس لیے مقدم کیا جائے گا کہ بندہ تو بیچارہ محتاج ہے، اس بیچارے کو اگر واپس اسے لے لی یعنی اس کو چیز اس کے پاس نہ رہنے دی تو اس کو تکلیف پہنچے گی نا کہ یار مجھے چیز ہی چھین لی۔ اللہ غنی ہے، اگر اللہ کا حق ہم نے استعمال کرتے چیز واپس نہ بھی لی تو اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ حاجت تو جنید کو ہے، لہٰذا چونکہ وہ حاجت مند ہے تو حاجت مند ہونے کے پیش نظر اسی کو مقدم کر لیں گے، اچھا میں تیرا بھلا ہو جائے، اللہ کا کیا نقصان ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے حق کو مقدم کیا جائے گا، اور اس کے حق کو مقدم کرنے کی وجہ سے مجھے کہا جائے گا اب تو چیز واپس نہیں لے سکتا کیونکہ تجھے اللہ کا حق حاصل تھا اور اللہ غنی ہے۔ اب دیکھیں ویسے تین دلیلیں ہیں، یہ پہلی دلیل ہے حق استرداد ساقط ہو گیا تین وجہ سے، میں چیز واپس نہیں لے سکتا۔ پہلی وجہ لتعلق حق العبد، کیونکہ اب بندے کا حق متعلق ہو گیا یعنی جنید کا حق متعلق ہو گیا ہے، بالثانی ای بالبیع الثانی، دوسری بیع کی وجہ سے اب اس موبائل کے ساتھ بندے کا حق یعنی جنید کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ ونقض الاول لحق الشرعی، نقض الاول نقض البیع الاول، اور پہلی بیع کو توڑنا وہ شریعت کے حق کی وجہ سے تھا، یعنی شریعت کہہ رہی تھی چیز واپس لو، اللہ کہہ رہا تھا وحق العبد مقدم علی حق الشرع، یہ بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے، لحاجت العبد، بندے کے محتاج ہونے کی وجہ سے، نیچے لکھا ہوا ہے اے ان العبد محتاج واللہ غنی، بندے کے محتاج ہونے کی وجہ سے کو کہا جائے گا اچھا میاں تیرا حق مقدم ہے تو رکھ لے۔ یہ ایک دلیل ہوگی کہ جب میں نے اس کو موبائل بے فاسد کے تحت بیچا، اس نے آگے بیچ دیا، میں واپس نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ یہاں شریعت کے حق پر بندے کا حق مقدم ہے۔ دوسری دلیل میں موبائل واپس نہیں لے سکتا، لأن الاول مشروع باصله دون وصفه والثاني مشروع باصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف۔ ترجمہ سن لو، اور اس لیے کہ جو بیع اول ہے جو میں نے بیع کی تھی زاہد کے ساتھ، یہ مشروع تھی اصلاً نہ کہ وصفاً۔ بیع فاسد میں ایسی ہوتی ہے نا کہ بیع فاسد اصلاً مشروع ہوتی ہے، وصفاً مشروع نہیں ہوتی کیونکہ اس میں خرابی آ گئی ہے۔ اور جو ثانی ہوئی ہے اس نے جو بیچی ہے آگے جنید کو، وہ تو مشروع باصلی و وصفی، وہ اصلاً بھی مشروع ہے وصفاً بھی مشروع ہے۔ وصفاً اصلاً اس لیے مشروع ہے کہ وہ مملوک چیز آگے بیچ رہا ہے، مال بک رہا ہے، رکن بھی پایا گیا، اہلیت پائے گی، محلیت پائے گی، سب کچھ۔ وصفاً بھی مشروع ہے اس لیے کہ زاہد نے تو جنید کے ساتھ کوئی شرط فاسد نہیں لگائی، وہ تو دونوں طرح مشروع ہے۔ اللہ اب معارضہ ہو گیا نا، فلا یعارضہ مجرد الوصف، لہذا صرف وصف اس کا معارضہ نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ میری جو بیع ہے وہ اصلاً درست تھی، وصفاً درست نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی اصلاً اور وصفاً درست تھی، لہذا یہ تو مقابلہ ہو نہیں سکتا، وہ بیع قوی ہوگی اور میری بیع کمزور ہوگی۔ تو جب یہ کمزور ہوگی فلا یعارضہ، ہو کا مرجع بیع ثانی، تو اب اس کا معارضہ مجرد وصف کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ولی انہ، یہ پوچھ رہے ہیں معارضہ کیا مطلب ہے؟ معارضہ کا مطلب یہ کہ ٹکراؤ ہو گیا، تعارض، کہ میں کہتا ہوں بھی میں نے بھی تو بیچا تھا نا، تو میں نے بھی تو بیع کی ہے، میری بیع کی وجہ سے چیز میں واپس دلائی جائے، اور زاہد آگے کہتا ہے بھی میں نے بھی تو آگے بیچا ہی ہے، میری بیع کی ہو جانے کی وجہ سے چیز واپس نہیں دلائی جانی چاہیے، میں اپنی بیع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بیچی ہے چیز، آپ کے ساتھ عقد بیع کیا ہے، لہذا میری چیز واپس کرو۔ زاہد آگے کہہ رہا ہے جی میں نے بھی تو آگے بیع کر دی ہے تو میں کیسے واپس کروں؟ اگر آپ اپنی بیع کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں مجھے واپس کرو تو میں بھی اگلی بیع کی وجہ سے کہتا ہوں تو میں واپس نہیں کرتا۔ اب دونوں بیع میں تعارض ہو گیا، اس کی بیع مضبوط ہے، اصلاً وصفاً دونوں پائی جا رہی ہے، اور میری بیع کمزور ہے، اصلاً پائی جا رہی ہے اور وصفاً نہیں پائی جا رہی، لہذا مجھے پیچھے کر دیا جائے گا، اس کو آگے کر دیا جائے گا، اس کی بیع کو نافذ کر دیں گے، ٹھیک ہے میاں تیری بیع ہو گئی،
تو اس سے جو آدمی چیز لے کر گیا وہی اس کا مالک ہے، وہ اپنے پاس رکھے، چیز واپس نہ آئے. سمجھ گئے؟ اچھا آگے یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ میں وہ بیچا ہوں موبائل، اسے واپس نہیں لے سکتا کیونکہ میری والی بائع کمزور ہے. تیسری دلیل، تیسری یہ ہے وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، انہو کا مطلب بائع ثانی، کیونکہ بائع ثانی حاصل ہوئی ہے بائع اول کی طرف سے قدرت دینے سے. یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں دلیل. یہ جو بائع ثانی ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے، یعنی اس نے آگے جنید کو بیچا ہے، وہ بائع کس لیے حاصل ہوئی ہے کہ میں نے اس کو قدرت دی تھی آگے بیچ دے. میں نے کیسے قدرت دی تھی کہ جب میں نے ایک چیز اس کو بیچ دی، شروع میں بیچ دینے کا مطلب یہ تھا کہ بھی تیری ہوگی، تو تصرف کر، جو کرنا ہے کر لے. تو گویا کہ میں نے اس کو قدرت دی تھی کہ اس میں جو کرنا ہے کر لے. اس نے اسی جو کرنا ہے کرنے کے اندر بائع بھی کر دیا آگے. گویا کہ میں نے اس کو اجازت دی بھی آگے بائع کر سکتا ہے. جب میں نے قدرت دی آگے بیچ سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، پھر میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ چیز واپس کر دے؟ میں نے ایک دفعہ قدرت دے دی ہے اس کو، بس میرے قدرت دینے کی وجہ سے اس نے آگے بائع کی ہے. اب میں دوبارہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے کیوں آگے بیچی ہے. اگر ایسی بات ہی میں پھر چیز ہی نہ بیچتا شروع میں. تو یہاں پر میں نے چونکہ اس کو قدرت دی ہے، میری قدرت دینے کی وجہ سے وہ آگے بیچی ہے، تو ٹھیک ہے اب بیچ گئی، میں واپس نہیں لے سکتا. بخلاف اس کا تعلق ہے سقطہ کے ساتھ. سقط حق الاسترداد، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ استرداد کا حق ساقط ہو گیا ہے. بخلاف کس لیے ساقط ہو گیا؟ ساقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثانی، کہ مشتری ثانی کا حق اس بندے کے ساتھ، مشتری ثانی کا حق متعلق ہو گیا ہے بائع ثانی کے ساتھ. جب مشتری ثانی کا حق متعلق ہو گیا تھا بائع ثانی کے ساتھ، تو ہم نے کہا چونکہ، اب اس کو سمجھو ذرا، جب میں نے موبائل زاہد کو بیچا، زاہد نے آگے بیچ دیا جنید کو، تو جنید کا حق متعلق ہو گیا نا اس کے ساتھ. جنید کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اچھا اب چیز اسی کے پاس رہے، واپس مجھے نہ دلائی جائے. اس کے اوپر کہہ رہے ہیں بخلاف، یہ مسئلہ اس صورت کے برخلاف ہے. کون سی صورت کے برخلاف ہے؟ بخلاف تصرف المشتری فی دار المشفوعتی، برخلاف اس صورت کے. یہ بھی ایک سوال کا جواب بھی بن رہا ہے، سوال بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سوال یہ بن رہا ہے کہ جب میں نے اس کو موبائل بیچا تھا زاہد کو، اور زاہد نے آگے جنید کو بیچا تھا، تو ایسی صورت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اب جنید جب خرید چکا ہے، جنید کا حق متعلق ہو گیا ہے، تو اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے چیز واپس لوں. ایسے کہا تھا ہم نے، جنید کو بیچ کے جنید رکھے. وہ کہتے ہیں ایک دوسری جگہ ہے وہاں تو آپ ایسا نہیں کرتے. وہاں کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا گھر بیچا. یہ بائع فاسد کی بات نہیں ہے، یہ مطلق بائع. یہ اس بات پر تعلق جوڑا جائے گا کہ یہاں ہم نے کہہ دیا کہ بندے کا حق متعلق ہو گیا تو اچھا ٹھیک ہے رہنے دو نا، دوسرے کا حق متعلق ہو گیا. جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی ایک مسئلہ پیش کرے گا، وہ کہے گا یہاں بھی تو ایک اور آدمی کا حق متعلق ہو گیا ہے، پھر بھی آپ نے ویسے معاملہ نہیں کیا جیسے یہاں کیا تھا. جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں نے اپنا ایک گھر بیچا. اس کی مثال یوں بناتے ہیں، ریکارڈنگ سننے والے کے لیے آسان ہو، کہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ آگے دو گھر ہیں. میرے گھر کی دیوار کے ساتھ جو ایک گھر ہے اس کو ہم گھر نمبر 1 کہہ دیتے ہیں. مثلا گوہر صاحب کا گھر میرے گھر کے ساتھ متصل ہے نا، اس کے ساتھ پھر دوسرا ملا ہوا گھر ہے، ہم اس کو گھر نمبر 2 کہہ دیتے ہیں. تو میرے گھر کے ساتھ 2 گھر کھڑے ہیں، میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ترتیب سے. جو پہلا گھر آتا ہے وہ گھر نمبر 1 ہے اور وہ میری ملک میں ہے. جو اس کے آگے گھر نمبر 2 آتا ہے وہ کسی اور آدمی کا ہے. تو میں نے اپنا گھر بیچا، یعنی گوہر صاحب والا گھر، گھر نمبر 1. وہ گھر خرید لیا مثلا عمیر صاحب نے، وہ گھر مجھ سے خرید کر چلے گئے. عمیر صاحب نے، عمیر عنایت صاحب نے، کسی آدمی نے کہا، تو میں آپ کو ایسے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہیں کے خاکے ہوں. عمیر صاحب نے آ کر مجھ سے وہ گھر خرید لیا. جب انہوں نے گھر خریدا تو ادھر انہوں نے شفا کیا ہوا تھا. جب میں نے گھر بیچا تھا عمیر صاحب کو، گوہر صاحب والا گھر، یعنی گوہر صاحب والا گھر میرا گھر ہے، گوہر صاحب کا گھر نہیں ہے وہ. میں نے وہ اپنے ساتھ والا اپنا گھر جب بیچا تھا، جب میں نے بیچا تھا تو جو گھر نمبر 2 والا مالک تھا کاشف صاحب، انہوں نے شفا کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے گھر عمیر صاحب کو اتنا دور جا کر کیوں بیچا ہے اس آدمی کو؟ میرے گھر کے ساتھ گھر لگتا ہے تو یہ مجھے بیچنا چاہیے. تو گھر پر شفا ہو گیا نا. جب گھر پر شفا ہو گیا تو گویا کہ کاشف صاحب کا حق متعلق ہو گیا کہ اس گھر میں میرا حق ہے، اور میں نے بیچ دیا عمیر صاحب کو. عمیر صاحب نے مجھ سے گھر خریدنے کے بعد آگے پھر بیچ دیا احتشام صاحب کو، یعنی کسی اور آدمی کو بیچ دیا. انہوں نے احتشام صاحب کو بیچ دیا. اب مشتری ثانی نے مجھ سے وہ گھر خریدنے کے بعد کہ جس گھر کے ساتھ کاشف صاحب کا حق متعلق ہو چکا تھا، انہوں نے وہ گھر آگے کسی اور آدمی کو بیچ دیا. جب عمیر صاحب نے احتشام کو بیچا تو احتشام صاحب کا بھی اس گھر کے ساتھ تعلق ہو گیا نا. یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے میں نے زاہد کو بیچا، زاہد نے آگے جنید کو بیچا. جب ہم نے جنید کو بیچا تو ہم نے کہا بھی جنید نے لے لیا تو بس اب وہ گھر وہیں رہے گا، موبائل ہے تو وہیں رہے گا، واپس نہیں لایا جا سکتا. یہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے. میں نے وہ اپنا گھر عمیر صاحب کو بیچا اور عمیر صاحب نے آگے احتشام صاحب کو بیچا.
جب احتشام صاحب کو بیچا تو حالانکہ اس گھر کے ساتھ ایک دوسرے بندے کا یعنی احتشام صاحب کا حق متعلق ہو چکا ہے، پھر کاشف صاحب نہیں احتشام صاحب کا، عمیر صاحب نے جب احتشام صاحب کو بیچا تو احتشام صاحب کا حق متعلق ہو گیا، جیسے زاہد نے جنید کو بیچا تو جنید کا حق متعلق ہو گیا، عمیر صاحب نے جب احتشام صاحب کو بیچا تو احتشام صاحب کا حق متعلق ہو گیا۔ اب اس ہمارے گزشتہ مسئلے کے لحاظ سے تو اب احتشام صاحب کو گھر واپس نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن یہاں پر یہ کہ کاشف صاحب احتشام صاحب سے گھر واپس لیں گے، کاشف صاحب کہیں گے کہ گھر میں رکھوں گا، آپ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ یہاں احتشام صاحب کا حق متعلق ہو گیا تھا تو پھر آپ نے کیوں واپس دلایا ہے؟ اعتراض سمجھے؟ یہاں ہم نے کہا تھا کہ جنید کا حق متعلق ہو گیا تو واپس نہیں دلا سکتے کہ میرا مشتری نے آگے بیچ دیا ہے، وہاں بھی تو عمیر میرے مشتری نے آگے احتشام کو بیچ دیا ہے، اس کے باوجود ہم واپس وہ کاشف صاحب کو دلا رہے ہیں، تو یہ آپ کیوں دلا رہے ہیں واپس؟ اس کا جواب بخلاف تصرف المشتری فی الدار المشفوعہ، برخلاف مشتری کے تصرف کے دار مشفوعہ میں، وہ دار مشفوعہ جو گھر میں نے بیچا تھا اور پر کاشف صاحب نے شفا کر دیا تھا، اس گھر کے اندر مشتری عمیر نے تصرف کر کے آگے احتشام کو بیچ دیا، تو اس صورت میں حکم اس کے مختلف ہوگا۔ کیسے مختلف ہوگا؟ یعنی احتشام سے وہ گھر دلا کر کاشف کو دلایا جائے گا۔ کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو 3 دلیلیں ہم نے اوپر دی تھیں وہ جنید والے مسئلے میں کہ جنید سے موبائل واپس نہیں دلایا جائے گا، 3 دلیلیں دی تھی نا، کون کون سی؟ نمبر 1 لتعلق حق العبد بالثانی، پہلی یہ دلیل تھی، دوسری لأن الاول مشروع باصلی والی، اور تیسری لأنه حصل بالتسلیط والی۔ ان 3 دلیلوں کی وجہ سے جنید سے ہم چیز واپس نہیں لے سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں یہاں نہیں پائی جاتی، جب یہ تینوں چیزیں یہاں مشفوعہ گھر والی صورت میں نہیں پائی جاتی لہذا اس کا حکم بھی وہ والا نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مشفوعہ گھر والی صورت میں اب ہم وہ تیسرا آدمی یعنی احتشام صاحب ان سے ہم چیز واپس لیں گے، اس لیے کہ اس میں وہ تینوں چیزیں نہیں پائی جا رہی جو پہلے جنید والے مسئلے میں پائی جا رہی تھیں، جو اوپر گزری تھیں۔ لتعلق کے حق العبد والی کیسے نہیں پائی جا رہی؟ اب ایک ایک کر کے دیکھیں، تینوں نہیں پائی جا رہی۔ پہلی تھی لتعلق کے حق العبد والی نا، ہم کہہ رہے ہیں لأن كل واحد منهما حق العبد، کیونکہ ایک طرف کاشف صاحب کا حق ہے اور ایک طرف احتشام صاحب کا حق ہے، ایسے ہے نا، کاشف کہہ رہے ہیں گھر مجھے ملے، احتشام صاحب کہہ رہے ہیں میں نے خرید لیا مجھے ملے، ہم کہہ رہے ہیں لأن كل واحد منهما، شفیع جو کاشف ہے، مشتری جو احتشام ہے، کیونکہ شفیع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک بندے کا حق ہے، جب دونوں میں سے ہر ایک بندے کا حق ہے تو وہ بات تو رہی نہیں کہ اللہ تو غنی ہے لہذا دوسرے کر دو، جب دونوں میں سے ہر ایک بندے کا حق ہو گیا، بندے کا حق ہونے میں دیکھیں گے اب ان میں سے پہلے حق کس کا تھا؟ پہلے شفیع کا حق تھا نا، لہذا اس کو مقدم کر دیں گے۔ اللہ کے معاملے میں تو ہم نے کہہ دیا تھا اللہ غنی ہے، یہاں تو دونوں طرف بندے ہیں، دونوں محتاج ہیں، جب دونوں محتاج ہیں تو پہلے حق کس کا بن گیا تھا؟ وہ تو میرے بیچتے کاشف کا گھر حق بن گیا تھا لہذا اس کو مقدم کر دیں گے، اس لیے گھر واپس لیں گے۔ دوسرا وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ، وہاں ہم نے کیا کہا تھا؟ مشروعیت میں فرق ہے کہ بائع اول مشروع ہے وصفاً اور اصلاً ہے وصفاً نہیں ہے، بائع ثانی اصلاً وصفاً دونوں ہے، تو مشروعیت میں فرق تھا نا، اور یہاں یستویان فی المشروعیت، یہاں دونوں کے دونوں یعنی تصرف شفیع اور تصرف مشتری یہ دونوں برابر ہیں۔ نیچے لکھا ہوا کہ لأن كل واحد من تصرف الشفیع والمشتری مشروع غیر موصوف بالفساد، اس لیے کہ جو اس میں شفیع کا تصرف ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور آگے جو مشتری نے عمیر نے آگے جو کیا تھا وہ بھی مشروع ہے، دونوں میں کوئی فساد نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں یعنی میں نے جب گھر بیچا تھا اور کاشف صاحب کا حق متعلق ہو گیا تھا تو ان کا اور ادھر یہ بھی مشروع ہونے میں بالکل ٹھیک ہے، میں نے گھر بیچا کاشف صاحب اس میں حقدار بنے، ان کا حق بنا، یہ بالکل مشروعاً ٹھیک ہے۔ عمیر صاحب نے بیچا احتشام صاحب نے خریدا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو مشروعیت میں دونوں برابر ہو گئے نا، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھی ایک تھوڑا ہے ایک زیادہ ہے، جب دونوں برابر ہو گئے تو یہ پہلے والا تھا پھر اسی کو دیں گے۔ تیسرا وما حصل بتسلیط من الشفیع، عمیر صاحب کا آگے احتشام صاحب کو بیچنا یہ کاشف صاحب کی طرف سے قدرت دینے سے تو حاصل نہیں ہوا، کاشف صاحب نے کب کہا آگے بیچو، وہ تو پہلے دن سے لے کر کھڑے ہوئے تھا گھر مجھے بیچا جائے، تو جب کہ جو میری زاہد اور جنید والی مثال تھی اس میں تو میں نے زاہد کو قدرت دی تھی کہ جنید کو بیچو، جبکہ اس صورت میں جو ادھر کاشف صاحب کی طرف سے معاوضہ چل رہا ہے عمیر کا، تو اس صورت میں کاشف صاحب نے تو عمیر صاحب کو نہیں کہا کہ آپ آگے بیچیں، تو وما حصل بتسلیط من الشفیع، یہ والا آگے عقد کرنا عمیر صاحب کا یہ شفیع کی قدرت دینے سے حاصل ہی نہیں ہوا، لہذا وہ تینوں باتیں جو اوپر پائی گئی تھیں وہ یہاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس کا حکم اسے مختلف ہوگا۔